اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو، تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا۔ دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں، سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور یہ دعا کی تھی، اے اللہ اس شہر مکہ کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والے باشندوں کو مختلف قسم کے پھلوں سے نواز۔ اور دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی قبول ہوئی ہے کہ بالکل بنجر زمین ہے مکے کی، کوئی چیز نہیں وہاں پہ اگتی۔ مدینہ شریف تو پھر بھی زرخیز زمین ہے، کھجوریں اگتی ہیں، چٹیل پہاڑ ہیں اور پہاڑوں میں بھی وادی ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور یہ آپ کو بلڈنگز کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتے ہیں، ابھی بھی پہاڑ ہیں، یہ سینٹر میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، اسی لیے جب یہ بارشیں ہوتی تھی نا تو یہ تو پانی بھر جاتا تھا۔ یہ تو اب موٹریں لگی ہوئی ہیں نا، ادروائز جو باہر کی زمین ہے ایٹ لیسٹ اس سے یہ 50-60 فٹ نیچے ہے خانہ کعبہ جو ہے، جو باہر کی سڑکیں ہیں، تو اگر موٹریں نہ لگی ہو نا تو جب نہیں ہوتی تھی پہلے، آپ ذرا دیکھیں آج سے 100 سال پہلے کی تصویریں بھی ہیں، لوگ تیر کے طواف کعبہ کر رہے ہیں، پانی نکال نہیں سکتے تھے اس وقت، اتنی موٹریں نہیں ہوتی تھی، سارے پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے نا جس طرح آپ کی یہاں پہ کے اندر کہاڑ آ گئی ہے، تو اب سب سے گہری جگہ ہی حرم مکہ ہوتی تھی، وہیں پہ آ کے مطاف میں سارا پانی جمع ہو جاتا تھا، پھر لوگ بالٹیوں سے نکالتے تھے یا دھوپ سے خشک ہوتا تھا جب خشک ہوتا تھا۔ اب تو جناب پانی گھس ہی نہیں سکتا، وہ باہر سے سک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسا زبردست، اور کوئی چیز نہیں اگتی، لیکن دنیا کا کوئی آپ فروٹ، کوئی برانڈ کھانے والا، پہننے والا، اوڑھنے والا وہاں پہ ملے گا، اور آج سے نہیں سر، صدیوں سے، کیونکہ وہاں کی اکانومی اس اعتبار سے تو چل رہی ہے نا کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں آتے ہیں، تو یہ اب تھوڑا ایڈوانس دور ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آپ ذرا اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں نا تو لوگ اپنے گھروں سے بیچنے والا سامان لے کے جاتے تھے۔ مثلا پوری دنیا میں جو مسالہ جاتا ہے نا وہ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ان علاقوں کے ہیں، چاول، گندم، یہ چیزیں تو وہاں ہوتی نہیں ہیں، وہ تو بیچارے کھجور کھانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے لوگ حج پہ جب جاتے تھے نا تو اپنے قافلوں پہ سامان لاد کے لے جاتے تھے، وہاں جا کے وہاں حاجیوں کو بیچتے تھے، ظاہر ہے اب جن علاقوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں وہ خرید لیتے تھے، جو ان کی چیزیں ہیں وہ ان کو بیچتے تھے، بارٹر سسٹم چل رہا تھا، ان کی چیزیں ان کو، وہاں پہ کاروبار بھی کرتے تھے۔ ابھی بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں کاروبار، لیکن اس بڑے پیمانے پہ نہیں، تو اس کی برکت سے صدیوں سے یہ صورتحال ہے کہ پوری دنیا کے فروٹ آپ کو وہاں پہ ملتے ہیں۔ اب تو سر ویسے ہی آپ چلے جائیں تو پاکستان کا جو آپ فروٹ کہیں، پاکستان کا کیلا، سیب، آم، انگور، کوئی چیز کہیں اس جگہ پہ مل رہا ہے جہاں کوئی چیز نہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ برکات تو آج کئی یورپین اور امریکن سٹیز کو بھی حاصل ہیں جہاں پہ چیزیں نہیں ہیں، آج تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ برکت ہے انٹرنیشنل فلائٹس کی، کارگو کی اور تجارت کی۔ یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ چیزیں نہیں بھی تھی، تب بھی مکہ اس طریقے سے تھا، اور آج بھی دنیا کی سب سے بڑی ایک ٹورزم کے اعتبار سے اگر کوئی پلیس ہے کہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں تو وہ حرم مکہ ہی ہے اور حرم مدینہ، ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت کے اوپر۔ اچھا یہاں پہ میں عرض کر دوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے دعا کیا، اللہ نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو، حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنانے کی ریکویسٹ کی تھی اور تو نے اے اللہ بنا دیا، میں مدینے کو حرم ڈکلیئر کرتا ہوں، اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں مکے کی طرح کر، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے کرتے ہیں،
اے اللہ مدینے کے مد میں برکت عطا فرما، مدینے کے سا میں برکت عطا فرما. یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے جس طرح آج کل میٹرز ہیں، کیجیز ہیں. اور نبی علیہ السلام نے کتنی دعائیں کی مدینے کے لیے. پھر مسلم شریف کے الفاظ ہیں جو مدینے کے مصائب پہ صبر کرے گا میں اس کا شفیع بنوں گا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، کاش ان کو پتا ہوتا مدینہ ہی ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی اپنی سکونت وہاں اختیار کرو. جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے نا حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں موت اور شہادت کی موت عطا فرمانا. اور بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں ان کی قبول بھی کی ہیں، شہادت کی موت بھی ملی اور مدینہ شریف میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی فضیلت روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونا ہے جنت کے ٹکڑے میں. بخاری مسلم میں حدیث ہے میرے گھر سے میرا ممبر جنت کا ٹکڑا ہے. اور امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے قبر رسول سے ممبر رسول جنت ہے، کیونکہ آج نبی الاسلام کے اسی گھر میں سیدہ عائشہ کے حجرے میں سلام اللہ علیہا نبی الاسلام کی قبر مبارک ہے. اور حضرت عمر نے بخاری میں بڑی دردناک حدیث ہے اپنے بیٹے کو بھیجا جب آپ کو زخم لگا اور میدا کٹ گیا، کھانا بھی نہیں رکتا تھا، جو کھاتے تھے نکل جاتا تھا، اور ان کو اب لگا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ جا کے سیدہ عائشہ کے پاس جا کے کہو کہ عمر ابن خطاب سلام عرض کرتا ہے اور چاہتا ہے اپنے دو ساتھیوں رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہو. اور تم نے یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین بلکہ کہنا عمر ابن خطاب، کیونکہ مجھے یعنی ان کو ایک خدشہ تھا کہ وہ امیر المومنین کا حکم ماننا تو ضروری ہے نا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، ٹھیک ہے، جس کے تحت ہم نے بھی یہاں پہ اب اسٹوڈیو ریکارڈنگ شروع کر دی ہے اپنے امیر المومنین کے حکم کی وجہ سے کرونا وائرس کے تحت. تو اما عائشہ نے کہا وہ تو میں نے اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی تھی، آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں. پھر آ کے ابن عمر نے جب بتایا تو حضرت عمر نے کہا کہ واللہ میرے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں تھی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ مدفن نصیب ہو. الحمدللہ. آپ دیکھیں قیامت والے دن لوگ قبرستان سے جب نکلیں گے تو اپنے اپنے پڑوسی اس کے، جس طرح یہاں بیچارے اب بریلوی دیوبندی ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے اہل حدیث، مسجدیں لاد ہیں تو جب قبروں میں تو قبرستان تو ویسے سانجھے ہیں. ابھی تک شکر ہے یہ بدعت نہیں آئی ہے کہ بریلویاں دا قبرستان ہے، دیوبندیاں دا ہے، اہل حدیثاں دا ہے، شیعہ دا ہے، سنیاں دا. خاندانی بنیادوں پہ ضرور قبرستان ہے کہ یہ مغلوں کا ہے، یہ جاٹوں کا ہے، یہ رائیوں کا ہے، لیکن اس اعتبار سے نہیں ہے. تو قیامت والا دن جو ہے نا وہ آپ کو کئی لوگ ناگوار بھی لگ رہے ہوں گے، ان کے ساتھ بھی آپ قبر سے اٹھ رہے ہوں گے، لیکن حضرت ابوبکر عمر کی قسمت دیکھیں کہ رسول اللہ کے ساتھ اٹھ رہے ہوں گے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، سب سے پہلے میرے نام کے اوپر جنت کا دروازہ کھلے گا. صلوات بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا کی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے ہیں ان میں سے جو، اور یوم آخرت پر اور اللہ پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا جس نے کفر کیا، تو میں اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ نے بھی اپنی ان پٹ دے دی ہے کہ دعائیں تو تم کر رہے ہو، یہ نہ ہو کہ مکے میں رہنے والے ہوں اللہ اور اس کے پیغمبروں کے نافرمان تو ان کے لیے بھی تم دعائیں کر رہے ہو. تو ان کے لیے کیا ہوگا، میں دنیا کا برتنے کا سامان تو ان کو دوں گا. دیکھ لینا عربی کتنے امیر ہیں، سب کچھ میں نعمتیں اویل کر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اگر وہاں پہ رہتے ہوئے کسی شخص نے اللہ کو رسپانس نہیں کیا تو سر وہ نقصان پہ زندگی گزار گیا. اور ایک سب کانٹیننٹ میں رہنے والا غریب شخص 2 وقت کی روکی سوکھی کھاتا رہا اور وہ حرم پہنچنے میں کامیاب نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین میں ہوگا. اللہ کا کرائٹیریا تو ڈیفرنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کہ میں دنیا کا مال تو دوں گا اہل مکہ کو برتنے کا، جو لوگ یعنی ان میں سے کفر کرنے والے ہوں گے. کفر بمانا صرف وہ والا کفر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، ناشکری کے بھی ہے. جیلم میں ایک بندہ مجھے ملا، اس نے مجھے بتایا کہ جی میرا جو سالہ ہے وہ 25 سال حرم مکہ سے واکنگ ڈسٹنس ہوٹل میں رہا، 25 سال کام کرتا رہا، اور وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک نماز بھی حرم مکہ میں نہیں پڑھی، نہ میں نے عمرہ کیا نہ کوئی حج کر سکا، کہتا ہے ٹائم ہی نہیں ملا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بالکل جینون ہے، اور یہ ہو جاتا ہے جب اللہ کی طرف سے مہر لگ جائے.
مور بھی لگ جاتی ہے اور بعض کا انسان چیزوں کو کیجول لے رہا ہوتا ہے. میرے اپنے ساتھ ہوا جب ہم لوگ میرا ایڈمیشن ہوا نا ٹیکسلا انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر. پہلے یو ٹی لاہور میں تھا, پھر ادھر بھی ہو گیا. مجھے لاہور پسند نہیں تھا. میں حالانکہ میں 1.5 ہفتے انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں کلاسیں پڑھتا رہا. ادھر کا مجھے موسم بھی اچھا لگتا تھا اسلام آباد کے ساتھ, اور واقعی وہ پھر یہاں پہ میکینیکل انجینئرنگ کا ایک زیادہ روب بھی تھا ایز کمپیئر ٹو لاہور کی میکینیکل انجینئرنگ. تو میں جب گیا نا, تو اب بچپن سے ہم لوگ اپنی ہسٹری کتابوں میں ٹیکسلا کا میوزیم پڑھ رہے تھے کہ جی پاکستان میں اس طرح کا میوزیم نہیں ہے. تو میں نے جناب کہا جی چلو سب سے پہلے میوزیم دیکھیں گے. تو سر آپ دیکھیں میں 5 سال وہاں پڑھتا رہا ہوں. ہر ویکینڈ پہ ارادہ کرتا تھا, ایک ویکینڈ میں جہلم واپس آتا تھا, ایک ویکینڈ وہاں گزارتا تھا, لیکن کوئی نہ کوئی کام پڑتا تھا. حتیٰ کہ پاس ہو کے ڈگری بھی لے لی. جس دن ڈگری ملی نا اس دن میں نے کہا یار آپ تو ہم نے واپس بھی نہیں آنا, تو آج ہم کم از کم میوزیم تو دیکھ جائیں. اس دن میں گیا تو میوزیم ہی بند. تو سر یہ آج اس بات کو سمجھ لیں 20 سال ہو چکے ہیں. 2001 جون میں فارغ ہوا تھا انجینئرنگ یونیورسٹی سے, تو میں نہیں میوزیم دیکھ سکا. اس سے پہلے 6 سال یعنی 1995 سے لے کے ابھی تک 25 سال ہو چکے ہیں. میں سینکڑوں دفعہ ٹیکسلا گیا ہوں, اور میوزیم کے آگے سے گزر کے ہماری یونیورسٹی آتی ہے, واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. یہ نہ سمجھے کو بہت دور ہے, یونیورسٹی سے واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. نہیں ٹائم ملا تو یہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح کا. بار یہ کوئی بدبختی نہیں ہے. وہاں پہ تو وہ ساری وہ بدھ مت کے وہ سارے بت اور وہ سکے رکھے ہوئے ہیں. میں مکے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ فرما رہا ہے دنیا میں تو میں دوں گا, اس کے بعد میں انہیں پھر مجبور کر دوں گا, گھیر گھار کے لے آؤں گا آگ کے عذاب کی طرف. سر یہ الفاظ دیکھیں, یہ کتابوں کا خدا ہے. بات بھی ہو رہی ہے تو کس طریقے سے ہو رہی ہے, کتنی تکلیف اگلے کو دینے والی بات کہ میں ان کو گھیر گھار کے پھر آگ کے عذاب کی طرف لے آؤں گا. مراد یہ کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا, اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوں گے اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں پہ بھی یہی فلمی ایکٹر ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, فلم کامیاب ہوئی. وہ گھیر گھار کے جا رہے ہوتے ہیں اس طرف. اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم. اور سر سورۃ الفرقان میں تو آتا ہے کہ جہنم ایک لمحے کے رہنے کے لیے بھی برا ٹھکانہ ہے, اور ہمیشہ رہنے کے لیے بھی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ایک پھیرا ہی لگے گا. پھیرا والا معاملہ نہیں ہے, ایک لمحے کے لیے بھی ایک بری جگہ ہے. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام, ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان, آمین. خواہش تو تھی میری, لیکن سر یہ آیات متقاضی ہیں کہ ان کو اسی طریقے سے ڈسکشن کی جائے. وہ اگلے دن کسی نے کمنٹس کیے تھے لگتا ہے کہ اون بھی 10 سال ہی لگ جانے نے. سر اون پاویں 20 سال لگے, مجھے یہ ہے کہ میں نے 9 سالوں میں ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے. اب میں اپنا روح راضی کر رہا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس کے بغیر قرآن کا آپ کو مزہ بھی نہیں آنا. اس طرح کا قرآن تو آپ ترجمہ بھی سن لیں, لیکن آج کے دور کا قرآن ان سارے ورسسوں کو ساتھ لے کے, تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم نے کیسے سمجھنا ہے. تو کوشش یہی ہے کہ اس طریقے سے پہنچایا جائے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بمشکل 10 آیات کبھی 12 آیات کور ہوتی ہیں, لیکن کوشش یہی ہے کہ یہ چیز آپ کے دل کے اندر راسخ ہو جائے اور قرآن کی عظمت بیٹھ جائے. مقصد اس کو جلدی جلدی ختم نہیں کرنا. یہ تو سر جتنی بار شروع کریں, قرآن کا تو ٹیسٹ ہی اپنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ وقت یاد کرو جب سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے بلند کی بیت اللہ کی دیواریں, جس وقت وہ بنیادیں اٹھا رہے تھے, اور ان کے بیٹے اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے. وہ ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے, اے رب ہمارے قبول کر لے ہماری طرف سے اس ایفرٹ کو جو ہم تیرا گھر تعمیر کر رہے ہیں, بے شک تو سننے والا ہے, علم والا ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کون سا گھر بنایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف جو کہ مکے کے اندر ہے.
اس کے بعد پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر جو ایلیا کے اندر ہے، بیت المقدس یروشلم کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔ پھر پوچھا گیا ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا، تو فرمایا 40 سال کا۔ تو جب سے پہلا انسان دنیا کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے گھر مقرر کیا ہوا ہے، اور وہ بیت اللہ ہے۔ اس میں امپلائیڈ ہے کہ سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں بھی بیت اللہ ایگزسٹ کرتا تھا۔ سورہ ال عمران کے اندر بھی آتا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے مقرر کیا وہ ہے جو کہ بکہ شہر کے اندر ہے۔ یہ مکے کی دو پروننسیشن ہے، مکہ اور بکہ، با کے ساتھ بھی۔ جیسے آپ کے انڈیا شہر میں ممبئی بھی ہے، اسی کو بامبے بھی کہتے ہیں اور ممبئی بھی، میم کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی۔ تو مکے کے بھی دو نام ہیں، ویسے تو کئی نام ہیں، لیکن اس پروننسیشن کے اوپر مکہ اور بکہ۔ تو یہاں پر اس کنسٹرکشن کی بات آ رہی ہے کہ جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیت اللہ شریف کے آثار مٹ گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ان جگہوں کے اوپر خانہ کعبہ شریف تھا، تو وہاں سے بنیادیں اٹھائیں، اور ان کا ذکر یہاں پر آیا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اسے قبول کر لے۔ یہ وہی دعا ہے نا جو سنن کبری البیہقی میں آتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان عید والے دن جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، یا تقبل اللہ منی ومنکا، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے بھی قبول کر لے، یعنی جو ہم نے رمضان کے روزے رکھے، اور تمہاری طرف سے بھی، سنگولر کے سی کے ساتھ بھی اور پلورل کے سی کے ساتھ، دونوں ثابت ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ جب بھی آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اپنے رب کو بیچ میں شامل کرنا ہے، اس سے دعا کے ساتھ رجوع لے کے آنا ہے کہ اے اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، کیونکہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کے لیے مخلص نہیں ہوگا اس وقت تک اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ بے شک تو سننے والا ہے، علم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو سنتا ہے، نہ صرف سنتا ہے بلکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے کہ کون شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص شو کر رہا ہے اور کون شخص جو ہے وہ دکھلاوے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے۔